اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان سید اناجین سہیل افسن کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل جو سیاست کی دوڑیں لگ رہی ہے، جو بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کا مقام بنا ہے، جو پاکستان کی جمہوریت کے نظام پر سوال نشان بنا ہے، اس ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک کنکر جو ہے حافظ نعیم رحمان نے مارا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ایم پی کی سیٹ نہیں جیتی، یہ سیٹ تحریک انصاف کی ہے اور میں ہارا ہوا ہوں، یعنی میں نے شکست کھائی ہے۔ اس وجہ سے میں یہ سیٹ تحریک انصاف کے جو صوبائی رکن ہیں، ان کی جیتی ہوئی سیٹ ان کو دیتا ہوں۔ میں اس بھیک میں آئی ہوئی سیٹ، یہاں چوری کے حوالے سے آئی ہوئی سیٹ نہیں لیتا۔ یہ حافظ نعیم رحمان کا بہت ہی بڑا فیصلہ تھا۔ حالانکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، یہاں سیاست کے جن کو ہم بہت ہی کھلاڑی کہتے ہیں، ہم سیاست کے بادشاہ کہتے ہیں، میں ان کو سیاست کے بھکاری کہتا ہوں۔ ایک سیاست کا بھکاری لندن سے گھٹنوں کے بل گر کے منتیں کر کے پاکستان میں جلا وطنی ختم کر کے اپنے سارے کیس ختم کرو کے اس لیے آیا ہے مجھے وزیر اعظم بناؤ، اور صرف یہیں بات ختم نہیں ہوتی، وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بناؤ۔ پھر سندھ کا درد رکھنے والے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح یوتھ کو ایڈریس کیا اور جس طرح نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں بولا کہ یہ بڈھے ہیں اور ان کی عمر نہیں ہے، یہ سیاست میں جو ہے انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ پوری الیکشن کیمپین میں انہوں نے تحریک انصاف کو ٹارگٹ نہیں کیا، مگر نواز شریف کو ٹارگٹ کیا۔ مگر الیکشن کا ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ مفاہمت کے جس کو بادشاہ کہتے ہیں، اس کی الیکشن کا رزلٹ نہیں آیا تھا۔ وہ 3:30 بجے کراچی سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ آصف علی زرداری جیسے ہی اسلام آباد چلے گئے، تیسے ہی سندھ کے بہت سارے حلقوں میں بہت ساری ہلچل مچ گئی، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جتنی پی ٹی آئی کو سیٹیں ملی ہے اور جتنی سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملی ہیں، اور پھر جتنی سیٹیں ایم کیو ایم کو دلوائی گئی، ایم کیو ایم پہلے شہباز شریف کے بلانے پر یہ کہہ کر نہیں گئی کہ ہمیں جو ہے کچھ مصروفیت ہے، مگر جیسے ہی ایم کیو ایم کی سیٹیں بڑھنا شروع ہو گئی، ویسے ہی ایم کیو ایم نے اڑان بھر لی اور اپنے روایتی لباس میں جا کے اسلام آباد بیٹھ گئی۔ چست پاجامہ، اس پہ شیروانی۔ یہ ہمارے سندھ کی جو ہے بہت بڑی جماعت ہے، جو 3 سیٹوں پر بھی مشکل سے آ رہی تھی۔ اس نے کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ چھین کر ان سیٹوں کو 27-28 تک پہنچا دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گورنرشپ دے دے۔ کوئی کہہ رہا ہے ہمیں یہ وزارت دے دے، کوئی کہہ رہا ہے ہمیں بجلی اور پانی کا وزیر بنا دے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سمندر پار کا وزیر بنا دے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے وزیر دفاع دے دے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے وزیر خزانہ دے دے۔ یہ ملک نہیں ہے، یہ لوٹ مار کی مارکیٹ ہے۔ اس لوٹ مار کی مارکیٹ میں سارے بھکاری اترے ہوئے ہیں، جن کو عوام کی، قوم کی، اس پاکستان کی معیشت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ 1221 ارب تقریباً قرضہ بنتا ہے پاکستان میں، جس میں سے 2100 ارب جو ہے اگلے ماہ میں
ادا کرنے ہیں۔ ملک ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں ہے۔ یہ سیاسی بھیکاری پاکستان کے بچے کو ستا کے، پاکستان کے ہر فرد کو، ہمارے سماج کو اپنے کشکول میں اپاج بنا کر بھیک لیتے رہیں گے، کبھی IMF سے، کبھی ورلڈ بینک سے۔ تو ان بھکاریوں کو اگر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نہ ملی تو یہ بھکاری پاکستان میں نہیں رہیں گے۔ نتیجہ کچھ بھی ہو، مگر بات رکھیں گے اپنے ملک کی، اپنے وطن کی، کیونکہ اس وطن سے ہمیں پیار ہے۔ انہی جملوں کے ساتھ لوں گا اجازت، پھر ملیں گے کسی اور ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔